السلام علیکم۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے ان کے امن معاہدے کے اندر ایسی تبدیلیاں کرائی ہیں جس نے معاہدے کی صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے سامنے ایک 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے تحت اسرائیل غزہ سے اپنی تمام فوجوں کو واپس بلا لے گا، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے اس معاہدے کو دیکھتے ہی نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کے اندر بہت اہم تبدیلیاں بھی کر دی ہیں۔ اس معاہدے میں سب سے خطرناک تبدیلی یہ ہے کہ حماس کو مکمل طور پر سرنڈر کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اپنی شرائط کے اندر یہ صاف کہہ دیا ہے کہ حماس کے پاس اب نہ کوئی فوج رہے گی، نہ اسلحہ اور نہ ہی مزاحمت کرنے کا کوئی حق، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے 3 دن کے اندر یہ معاہدہ قبول نہ کیا تو حماس کے اوپر بالکل بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ غزہ کے اوپر مکمل طور پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے گا۔ وہاں کی زمین، وہاں کا امن، وہاں کی سیاست، ہر چیز پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ حماس کس طریقے سے اس معاہدے کا جواب دیتی ہے، اس کے اوپر فلسطین کے مستقبل کا انحصار ہوگا، کیونکہ اگر حماس انکار کر دیتی ہے تو غزہ کے اندر دوبارہ ایک خون ریز جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اگر حماس اس کو مان لیتی ہے تو حماس کی مزاحمت مکمل طور پر غزہ سے ختم ہو جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اس معاہدے کے اندر یہ چینجنگ کروائی ہے کہ فلسطین کے بعض علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں ہی رہیں گے، جبکہ مزید دیگر نکات بھی بہت کمزور کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے جو اس معاہدے کے اندر تبدیلیاں کروائی ہیں وہ آگ کو مزید بھڑکانے والی ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم کے بعد حماس نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ حماس کسی بھی صورت میں اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ ان ویریفائیڈ نیوز کے مطابق ترکی، سعودی عرب اور قطر کے سربراہان حماس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن معاہدے کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ سارا کھیل اب ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی شرائط کو منوا لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت الفاظ کے اندر حماس کو وارننگ دے دی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تعریف کی۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر امن اور پائیداری آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن معاہدے کے تبدیل ہونے سے پہلے تمام عرب ممالک بشمول پاکستان، ترکی اس معاہدے کے ساتھ بالکل متفق تھے۔ اس معاہدے کی جو خصوصی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ غزہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے گا اور ادھر ایک انٹرنیشنل اسلامک فورس قائم کی جائے گی جو تمام غزہ کی حفاظت کرے گی۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن منصوبہ ہماری دستاویز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اکثر شکیں وہ نہیں ڈالی گئی جو تمام مسلم ممالک نے بتائی تھی۔ جس معاہدے کے اوپر تمام مسلمان ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ متفق ہوئے تھے، اس معاہدے کے اندر اسرائیل کی جانب سے تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موقف وہی ہے جو تمام 8 ممالک کا مشترکہ موقف ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس معاہدے میں پیش کردہ ترامیم کچھ ایسی تھی کہ ان میں بنیادی انسانی حقوق اور سیز فائر کا ہونا تھا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ فلسطین کی حکومت قائم کی جائے جس کی نگرانی انٹرنیشنل باڈی کرے۔ اسحاق ڈار نے مکمل طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی شکوں کو اس معاہدے کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو 3 دن کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے کہ وہ غزہ کے اندر مکمل طور پر سرنڈر کر لیں۔ جیسے ہی مزید کوئی اپڈیٹڈ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔